الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، آج سے 1400 سال قبل یعنی 5ویں صدی عیسوی میں شاہ حبشہ نے یمن پر قبضہ کر لیا اور یمن کی فتح یابی کے بعد اس نے اریات کو وہاں کا گورنر مقرر کیا اور ابرہہ کو اس کا نائب مقرر کیا۔ لیکن چند ہی سالوں میں ان کے درمیان اقتدار کی جنگ ہوئی اور ابرہہ نے اریات کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور یمن کی گورنری حاصل کر لی، اور اس نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے صنعاء میں ایک بہت ہی عالیشان گرجا تعمیر کروایا اور اس سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجا میں آئیں اور یہاں پر اپنا حج ادا کریں، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میں خانہ کعبہ کو پیوند خاک کر دوں گا۔ لہذا جب یہ خبر عرب قبائل کو پہنچی تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن وہ خانہ کعبہ کی بہت عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ لہذا بنو کنانہ کے ایک فرد نے اس گرجا میں جا کر گندگی کر دی۔ جب اس کی خبر ابرہہ کو پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور انتقام کی آگ میں جل اٹھا، اور اس نے 60,000 کے لشکر پر مشتمل ایک فوج ترتیب دی جس میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے، اور کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے ایک افسر کو مکہ کی چراگاہوں میں بھیجا تاکہ وہ وہاں کے جانور ہانک کر لے آئے۔ لہذا وہ وہاں گیا اور وہاں جو جانور چل رہے تھے انہیں ہانک کر اپنی طرف لے آیا، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابرہہ نے ان کی چراگاہ سے ان کے اونٹ چرا لیے ہیں تو وہ ابرہہ کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ حضرت عبد المطلب صاحب حسن و جمال تھے اور آپ کے چہرے سے آپ کی وجاہت کے آثار نمایاں تھے، لہذا ابرہہ نے آپ کی بڑی عزت اور تکریم کی اور اپنے تخت سے اتر کر قالین پر بیٹھ گیا اور آپ کو اپنے برابر میں بٹھا لیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کس غرض سے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس سے کہا کہ تم نے جو میرے 200 اونٹ لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی عزت اور تکریم پیدا ہوئی، لیکن اب وہ عزت اور تکریم ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میں اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں جو کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، اور تم اس کی بڑی عزت اور تکریم کرتے ہو، لیکن تم مجھے اس سے روکنے کے بجائے اپنے 200 اونٹ مانگ رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواباً کہا کہ میں تو ان 200 اونٹوں کا مالک ہوں، لیکن اس خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے اور وہ اللہ تعالی ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ لہذا آپ نے اپنے 200 اونٹ لیے اور مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اب یہ وادی خالی کر دو، یہاں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لہذا تمام لوگوں نے مکہ کی چوٹیوں پر اور کچھ نے غاروں میں پناہ لے لی۔ جب اگلے دن ابرہہ نے مکہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج ترتیب دی اور آگے بڑھنے لگا تو اس کے ہاتھی نے گویا کہ اٹھنے سے انکار کر دیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ مکہ کی جانب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ اگر اسے ملک شام کی جانب موڑا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، اسی طرح اگر یمن کی جانب اس کا منہ کیا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن جب مکہ کی جانب اس کو چلایا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی اثنا میں سمندر کی جانب سے ابابیل پرندوں کا ایک جھنڈ اپنی چونچ اور اپنے دونوں پنجوں میں چنے کی مقدار کے برابر کنکریاں لیے ہوئے آیا، اور یہ اللہ کا ایسا عذاب تھا کہ یہ کنکری جس کسی پر پڑتی اس کے فولادی خود کو چیرتے ہوئے جسم سے آر پار ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالی نے ان کے لشکر کو ہلاک کر دیا، اور جب ابرہہ کے سپاہی اسے وہاں سے بچا کر مقام صنعاء تک پہنچے تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا گوشت گل کے گر رہا تھا اور اس کے گوشت میں خون اور پیپ سرایت کر گیا تھا، اور وہ اس حال میں مرا کہ اس کا دل باہر نکل آیا تھا۔ تو ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ کس طرح وہ شخص کہ جس نے تکبر اور نخوت میں خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم کیا، اللہ نے اس کا کتنا عبرتناک انجام کیا۔ گویا کہ یہ اعلامیہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کی نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ لہذا واقعہ اصحاب الفیل کے 55 دن بعد ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے کہ
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے، اور اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔